اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بڑے خاص ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی عام نہیں ہے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس ناطے سے ہم سب ایک نبی کی اولاد ہیں۔ اس لیے آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عام شخص نہ سمجھے۔ آپ سب ایک نبی کی اولاد ہیں، لہذا آپ سب ایک دوسرے کے عزیز ہیں۔ آپ اگر اس رشتے کو سمجھ گئے ہیں اور مان گئے ہیں تو آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک نبی کی اولاد ہونے کے ناطے سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جسے پیدا فرمایا وہ اپنے محبوب سرور دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جو اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا۔ پھر اس نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم محبت الہی کے طلبگار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر فرمایا میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق کا یہ فرض ہے کہ اپنے مالک حقیقی کو جاننے کی جستجو کرے۔ کیا مخلوق بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی اپنے رب تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا نہ جاتا۔ اب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اللہ کی پہچان کہاں سے حاصل کی جائے؟ کس کو واسطہ بنایا جائے، کس کو وسیلہ بنایا جائے؟ اس کے لیے ہمیں مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرشد وہ جو صاحب اسرار ہو، جو عارف باللہ ہو، جو اللہ پاک جل شانہ کے رازوں سے واقف ہو، وہ مرشد ہمیں روح کے مقام تک رہنمائی کرتا ہے۔ جب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو ساری روحوں کو ان کی پشت سے نکال کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اس وقت روحیں پیدا تو ہو چکی تھی لیکن ان کی حصیں ابھی بیدار نہیں ہوئی تھی، ان کی قوت گویائی، قوت سماعت، قوت بصارت ابھی کام نہیں کرتی تھی، ان میں دیکھنے، سننے یا بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ پاک جل شانہ نے روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ جب اللہ پاک جل شانہ نے روحوں کو مخاطب فرمایا تو انہیں سننے کی طاقت عطا فرما دی۔ اس سے پہلے ان کے پاس قوت سماعت نہ تھی، تو سب سے پہلی بات جو روحوں نے سنی وہ یہی تھی الست بربکم۔ اور جب روحیں اس تک متوجہ ہوئی کہ کہاں سے آواز آئی تو اس لمحے ان کو قوت بصارت عطا فرمائی گئی، دیکھنے کی حص عطا فرمائی گئی۔ تو روحوں نے اللہ پاک جل شانہ کی زیارت فرمائی، دیدار فرمایا، اور اسی لمحے پھر انہیں قوت گویائی عطا فرمائی گئی اور تمام روحیں یکجمع ہو کر بولی قالوا بلا،
آپ ہمارے رب۔ لہذا روحوں نے اللہ پاک جل شانہ کی زیارت کرنے کے بعد اس بات کی شہادت دی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا کے قانون کے مطابق وہی شخص شہادت دے سکتا ہے جس نے واقعہ اپنی نظروں سے دیکھا ہو، جس نے واقعہ اپنے کانوں سے سنا ہو۔ جس نے دیکھا نہیں سنا نہیں اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ آپ کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس لیے قبول ہو جاتا ہے کہ آپ کی روح اللہ پاک جل شانہ کی پہلے سے ہی زیارت کر چکی ہے، اس لیے جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ شہادت قبول کر لی جاتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کی روح اللہ پاک جل شانہ کی زیارت کر چکی ہے تو پھر باطنی نگاہوں سے اللہ پاک جل شانہ کی دوبارہ زیارت کیوں ممکن نہیں؟ یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو علم سیکھنا پڑے گا جسے تصوف کہتے ہیں، اور یہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہے جنہیں اللہ پاک جل شانہ نے یہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب جب تصوف کے اوپر آپ غور کریں تو تصوف کے سواد واو اور فے سے مل کے بنتا ہے، تو تصوف کے تے سے بنتا ہے توبہ۔ اللہ پاک جل شانہ سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ ظاہری طور پر بھی توبہ کریں اور باطنی طور پر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے کفر اور شرک سے توبہ کرے، پھر رواجی ایمان اور اسلام سے توبہ کرے۔ رواجی ایمان اور اسلام سے مراد ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسلام ہے کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اس رواجی اسلام سے توبہ کر کے عقلی اور شعوری طور پر اسلام قبول کر لیں، اس کے بعد کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کریں، ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی توبہ کریں، یعنی جھوٹ، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، لالچ، غیبت اور حسد سے بھی توبہ کریں اور اپنے باطن کو سنوار لیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ پاک جل شانہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ تصوف کے سواد سے بنتا ہے صفا، صلاۃ، صوم۔ تو باطنی صفائی کے بعد جب سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور دل کی تمام بیماریاں یعنی جھوٹ، لالچ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، یہ سب جب دور ہو جاتی ہیں تو دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ رب پاک ہے، وہ پاک جگہ کو پسند فرماتا ہے، تو ایسے دل جو ناپاک ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کو اس قابل بنایا جائے، پاک بنایا جائے، تاکہ اللہ پاک جل شانہ کی تجلیات کا نزول وہاں پہ ممکن ہو سکے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تصوف کے باؤ سے
پھر بنتا ہے ولایت اور وظائف۔ جب اللہ پاک جل شانہ کا قرب حاصل ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا حقدار ٹھہرے گا۔ اللہ پاک جل شانہ اسے ولایت عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63، 64 میں ارشاد فرماتے ہیں، سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تصوف کے فے سے بنتا ہے فنا، اور اس کی پھر سٹیجز ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، باقی فی اللہ۔ اولیاء اللہ اپنی ذاتی خواہشات سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ پاک جل شانہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی اور خوشی پر اللہ پاک جل شانہ کی مرضی اور خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا۔ یہی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو آپ کو روشناس کرانے کے لیے، اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے محفل ذکر و فکر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے تھام لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ خالق اللہ پاک جل شانہ خود اپنی محفل میں اس بندے کا ذکر کریں، خالق کی زبان پہ مخلوق کا نام آ جائے، آپ کا نام اللہ پاک جل شانہ کے زبان پر آ جائے، اس سے زیادہ بڑھ کے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ذکر کریں، ذکر کی محفلوں میں جائیں، ذکر کو پھیلائیں۔ یہاں پہ مجھے تصوف کے حوالے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ تصوف کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ سامنے ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں جاؤ، وہاں پہ 4 لوگ تمہیں ملیں گے بیٹھے ہوئے، چاروں کو ایک ایک تھپڑ رسید کرو اور پھر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ وہ پہلے شخص کے پاس گیا، اس کو ایک تھپڑ مارا، آگے سے اس نے بھی زور سے تھپڑ مار دی۔ دوسرے شخص کے پاس گیا، اس کو بھی تھپڑ مارا۔ اب وہ دوسرا شخص تھپڑ مارنے لگا، لیکن مارتے مارتے پتہ نہیں کیوں وہ رک گیا، تھپڑ نہیں مارا۔ ہاتھ اس نے اٹھایا لیکن پھر رک گیا۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، اس کو ایک تھپڑ مارا، اس نے صرف سر اٹھا کر دیکھا اس کی طرف اور پھر سر جھکا کے اپنا کام پھر سے جاری کر لیا۔ پھر چوتھے شخص کے پاس گیا اور چوتھے شخص کو جا کے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اس چوتھے شخص نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، جو وہ کام کر رہا تھا اسی کام میں مشغول رہا۔ اب وہ شخص واپس آ گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو سارا واقعہ بتایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جس پہلے شخص کے پاس تم گئے تھے انہوں نے اس کو تھپڑ مارا، آگے سے اس نے بھی تھپڑ مار دیا، وہ شریعت کے لیول پر تھا۔ شریعت کہتی ہے برابر کا بدلہ لے لو، اس نے برابر کا بدلہ لے لیا۔ دوسرا شخص طریقت کے لیول پہ تھا، وہ تھپڑ مارنے لگا لیکن اسے پھر سمجھ یہ یاد آ گیا کہ میرے پیر مرشد نے عفو و درگزر کرنا سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے، لہذا وہ رک گیا۔
اور اس نے بدلہ نہیں لیا۔ تیسرا شخص جو تھا وہ معرفت کے لیول پر تھا، معرفت کے مرتبے پر تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ جو اوپر مجھے ملا ہے یہ میرے تقدیر میں لکھا ہے، اسی لیے مجھے پڑھا ہے۔ صرف اس نے سر اٹھا کر یہی دیکھا تھا کہ تقدیر کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کروائی ہے، وہ معرفت کے مرتبے پر تھا۔ اور چوتھا شخص جس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے کام میں مشغول رہا، وہ حقیقت کو پا چکا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کو کچھ کہے، کچھ جو بھی کہے، وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ تو یہ اس مثال کے ذریعے آپ کو میں نے جو 4 سٹیجز ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی شریعت، پھر طریقت، پھر معرفت اور حقیقت۔ اب شریعت میں قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اب فتح مکہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون معاف کر دیتے ہیں، اپنے چچا کا خون معاف کر دیتے ہیں، خون بہا بھی نہیں لیتے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے گھر کیا، ہجرت پر مجبور کیا، آپ انہیں بے گھر نہیں کرتے، آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب شریعت تو کہتی ہے کہ برابر کا بدلہ لے لو، جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو قتل کر لو، جنہوں نے بے گھر کیا آپ بھی ان کو بے گھر کر سکتے ہیں، شریعت میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے قوانین سب کو بتائے، لیکن جہاں معاملہ اپنی ذات کا آیا وہاں طریقت کو اپنایا اور طریقت پر عمل کرنا پسند فرمایا۔ اب مثال ایک اور دوں گا کہ جائیداد کا جھگڑا بھائیوں میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر مقدمہ کر دیتے ہیں۔ شریعت میں کے حساب سے تو ٹھیک ہے کہ آپ کا حق ہے، مقدمہ کریں، اپنا حق لیں، لیکن طریقت یہ بتاتی ہے کہ حق ہے مگر حق تعالیٰ کی خاطر معاف کر، خالصاً اللہ پاک جل شانہ کی رضا کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیں۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو جو اس کے دل میں سکون ملتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا پھر ملتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ جو علم تھوڑا یا زیادہ آپ کے پاس ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے۔ یہ نصیحت نئے آنے والوں کے لیے ہے کہ جو بھی علم آپ کے پاس ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تصوف کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ نئے نئے علوم سیکھنے کے بجائے جو پہلے سے علم ہے پہلے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد پھر کچھ اور سیکھیں۔ اور جو پہلے سے تصوف کی راہ پر گامزن ہیں وہ اپنے مرشد سے رہنمائی لیتے رہیں۔ جب چراغ روشن ہوتا ہے تو آس پاس روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک محدود حد تک روشنی پھیلتی ہے چراغ میں، اس کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اصل میں اندھیرا ختم نہیں ہوتا، اندھیرا وہیں کا وہیں رہتا ہے، اور اس اندھیرے میں کیا کیا ہے کسی کو معلوم نہیں رہتا۔ اسی طرح سے علم ہے کہ جتنا علم آپ کے پاس ہوگا اس علم کے نور سے آپ وہیں تک دیکھ سکیں گے جتنا آپ کے پاس علم ہے۔ جو آپ کا علم بڑھتا جائے گا آپ کے دیکھنے کا دائرہ بڑھتا جائے گا، سوچنے کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ لہذا علم سیکھیں، دین کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور رب بڑے پیار سے، بڑی چاہت سے آپ کا منتظر ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، ذکر کریں اور ذکر پھیلائیں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں، غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، جھوٹ، ان سب سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، عفو و درگزر سے کام لیں، عاجزی اور انکساری کو اپنائیں، خدمت خلق کریں، مخدوم نہ بنیں، خادم بنیں، دین کی ترویج کے لیے سب لوگ مل جل کر کام کریں۔
انفرادی طور پر اپنا اپنا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی صورتحال پر بھی نظر رکھیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ایک اللہ کو خدا ماننے والے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور آخری نبی ماننے والے آپس میں متحد اور متفق ہو جائیں۔ جس طرح اسلام دشمن قومیں اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہیں، اسی طرح اہل اسلام اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حرمت کی خاطر ایک ہو جائیں۔ فقیر کی بات یاد رکھیں کہ جس دن اتحاد بین المسلمین قائم ہو گیا، اس دن آج کے محکوم مسلمان دنیا کے حاکم بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔